سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرمائے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، سبحان اللہ، کہ مسلمانوں کی جماعت دے وچ ایک ایسا گروہ ہے یحبون جڑے پسند کرے نے ان یتطہروا، کہ وہ صاف ستھرے رہے، پاک رہے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی پاک رہن والا کو پسند فرمائے۔ یہ آیت کریمہ قبیلہ بنو کلب دے لوگ جڑے قباء دے وچ رہنے ہیں، یہ انہاں دے حق دے وچ نازل ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے پوچھا کہ تساں اپنی طہارت کا اہتمام کس رنگ دے نال کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تہاڈی طہارت کی تعریف کیا فرمائے۔ سبحان اللہ، پاک رہنا اچھی گل ہے، لیکن اس کا ایک خوبصورت اہتمام کرنا اس گل کو پتہ لگتا بھی ہے کہ ایک اس تو بھی اچھی گل ہے۔ انہاں لوگاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل طہارت واسطے پانی استعمال کرے دیں، چونکہ مدینہ منورہ اور صحرائے عرب کا علاقہ جڑا ہے اتنے پانی کی کمی ہے، اتنے طہارت واسطے مٹی دا یا ڈھیلے دا استعمال کیتے ہوئے مٹی دا استعمال کیتے ہوئے، کیونکہ استنجا اس سے مراد ہے۔ تو استنجا جڑا ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے برات حاصل کرنا، یعنی انسان دے جسم دے اوتے جو ناپاکی لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس گندگی کو اپنے جسم تو دور کرنا۔ تو شاید ایک گل سن کے شاک ہوندے پوسو کہ کیا بٹن دے نال بھی استنجا ہو گئے؟ اگر تساں فقہ دی کتاباں کو مطالعہ کرو جڑے دے وچ مسائل لکھے ہوئے ہیں، علماء کرام نے اس وچ استنجا دے طریقہ بھی لکھا ہے کہ بٹن دے نال استنجا کس طرح دے نال کرنا ہے۔ اگر پانی موجود کوئی نہیں، انسان حاجت کیتی ہے، چھوٹا پیشاب کیتے ہے یا بڑا پیشاب کیتے ہے، تو ہم پانی موجود کو نہیں تو کیا کرے؟ وٹر کا استعمال کرے۔ اور وٹر کا جڑا مستحب طریقہ ہے وہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ اگر گرمیاں کا موسم ہے تو پہلا ترائے وٹے استعمال کرو، سردیاں کے موسم کی ترائے وٹے، لیکن انہوں نے ترائے وٹے کو استعمال کس طرح نہ کرنا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ اگر گرمیاں کے موسم مرد کو چاہیے کہ وہ پہلے پتھر پچھلے مقام تو اگاں تے گن کے آئے، یعنی پیچھو کو اگاں تے، اور دوسرا اگاں تو پیچھا، اور تیسرا پھر اگاں تو پیچھا پیچھا تو اگاں، یعنی مطلب ہے کہ انسان اس وقت ایسے طریقے کے نال طہارت کرے کہ اس کا دوسرا جسم جڑا ہے وہ متلوث نہ تھی، اس دوتے گندگی نہ لگے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ طریقہ ہے، پتھروں کے نال بھی استنجا ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے جس دے نال انسان دے جسم تو ناپاکی دور ہو سکے۔ مثلا آج کے دور ٹیشو پیپر استعمال ہوتے تھے، یہ بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن سب تو پسندیدہ طریقہ جڑا ہے وہ پانی دا استعمال ہے۔ اور یہ پانی دے استعمال کرنے والے لوگوں دی تعریف دی وچ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہن والا پاک رہن والا پسند کرے گا۔ ہن انسان پاکیزگی کا اہتمام کس وقت کرے؟ مسلمان کا تو ایک کام اور شعار ہونا چاہیے کہ مسلمان ہر وقت صاف ستھرا رہے۔ بعض دفعہ اپنے دیہاتی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میلے کچیلے کپڑے کے وچ رہ کے کہتے ہیں کہ بڑے سادے لوگ ہیں۔ سادگی الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بصیرت طیبہ کا مطالعہ کرو تو آپ کا لباس کا سادہ ہونا معلوم ہو سی، پتہ لگ سی کہ حضور کا لباس مبارک سادہ ہوتا ہے، لیکن کدا میلا لباس آپ نے کتنے نہ پڑا۔ کیوں کہ میلا اور مسلمان ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسا طہارت کا اہتمام اس وقت کرنے کہ جس وقت سونے رب نے حضور حاضر ہونا ہے، ہوں سونا رب پا کے
تے پاک رہن والا نو پسند کریں دے تو ہن انسان دی جسم دی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، انسان دی اندر دی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے۔ اندر دی پاکیزگی، ہن اندر دی پاکیزگی تو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن کم از کم ساری باہر دی پاکیزگی تو ہونی چاہیے۔ اسارے بعض دوست یاد ہیں، بعض لوگ آتے ہیں جی بھئی وضو جڑے نا جوانار کرنا چاہیے تے نماز برنار پڑھنی چاہیے۔ یہ تھوڑے وچ کے سنو سی، یہ سارے جٹ میرا وچ مشہور ہوتے ہیں وضو جوانار تے نماز برنار نہیں، بلکہ وضو تو بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تسا اگر اس چیز کا مطالعہ کرو، علماء کرام کو سنتے رہتے ہو سو کہ ہر وضو نو ترے دفعہ دھونا دا حکم ہے، اور ترے دفعہ ہر وضو نو دھونا سنت ہے۔ ہن سنت جو ہے تو مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ چیز دھوتی گئی تو دھوتی تو گئی ہے، لیکن دوسری دفعہ دھونے کے نال اس وچ اگر کوئی کمی رہ گئی سی تو وہ پوری ہوگی سی، اور تیسری دفعہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو سی تو وہ پوری ہوگی سی۔ یعنی اپنی صفائی کا اچھا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، اچھا اہتمام۔ اور نماز انسان کیوں پڑھتے؟ انسان اپنے من کی صفائی واسطے نماز پڑھتے ہیں۔ ہن انسان اپنے من کی صفائی واسطے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا پیے تو اس کو پہلے اپنا تن بھی صاف کرنا چاہیے۔ نماز یا شرائط بھی چھوئے کہ انسان کیڑی چیز کرے پہلے اہتمام فرمایا اپنے جسم کو پاک ہونا چاہیے۔ انسان دا جسم پاک ہو سی تو اس کی نماز قابل قبول، اگر پاک نہیں تو نماز قابل قبول کوئی نہیں۔ بس اس کے بعد اگلے صورتحال ہے کہ اگر انسان دا جسم نہ پاک ہے تے پانی بھی استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی اس دے کول میسر بھی کوئی نہیں، ایسی جگہ تے کہ پانی ملتا بھی نہیں، یا پانی ملتا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ تو اس دے بخار بھی اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، یا بخار لمبا ہونے کا خطرہ ہے، یا ڈاکٹر نے کوئی ایسا زخم بن گیا کہ اس کو پانی استعمال کرنے تو منع کر چھوڑا ہے، انسان کا جسم زخمی ہو چکا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ وقت بھی قرآن کریم نے یہ نہیں آکھا کہ میں نماز پڑھے جا، بلکہ نہیں، وقت بھی اس واسطے ایک الگ تیمم کا طریقہ آیا ہے۔ کیوں کہ تیمم طہارت جڑی ہے وہ پانی دے قائم مقام ہوئے دی۔ تیمم کا طریقہ بھی سارے بہت سارے دوستوں نہ آندا سی، میں اسی نہیں دوست کو گیا تے اسا کہ آپ سے میرے بخار ہے تے میں وضو بھی نہ کر سکتا، وضو کرنا تو کب کب یہ شروع تھی ویندی اور بخار دی مزید اضافہ ہو ویندے، تو وقت میں اس واسطے کرنا کہ بخار لاون دے انتظار کرنا، پھر بخار لے ویندے تے وقت وضو کر کے ساری نمازاں دی قضا کرنا۔ یہ وہ اپنے ذہن دے نال سوچی بیٹھا ہے، میں کہ نماز قضا کرن دی تے اجازت ہے کوئی، قضا تا اگر بامرے مجبوری ہو وجے تے وقت قضا بنا پڑے تے وقت اس تو بعد بھی توبہ کرے تاکہ اے میرا مالک میں تیرا فرض وقت ادا نہ کر سکا تے وقت میں تیری اس کی تلافی کر کے تیری بارگاہ دی اس تاخیر دی معافی بھی منگدا۔ میں کہ نماز اپنے ٹائم تو قضا کرن دے تے اجازت بھی کو نہیں، سکھ وقت میں کیا کرا میں تے وضو نہ کر سکتا، میں کہ تیمم کر دی، سکھ کو تیمم کیا ہوندا ہے، میں بات اس طریقہ رسا کہ تیمم یہ ہے کہ انسان دو ضربہ ہونی ہیں کہ انسان پہلی دفعہ مٹی تو تے ہاتھ مارے، مٹی نال بنی ہوئی دیوار تو تے ہاتھ مار سکتے ہیں، پتھر تو تے ہاتھ مار سکتے ہیں، تھوڑے کو ریت موجود ہے ریت تے ہاتھ مار سکتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کی جنس مٹی دے نال ہے، وضو تے ہاتھ مارے وقت این کرے اگے ہاتھ کن منی پیچھے ہاتھ دینا، دیوار تو تے ہوئے ترنگ کیا ہوئے کوئی مسئلہ کو نہیں، اس تے بھی ہو سکتے سارے تے ہاتھ رکھ کے این مارے، وقت سنت طریقہ ہے این چھڑ کے، ٹھیک ہے، این نہیں، این چھڑکنا ہے، اور این چھڑنے کے بعد اس بعد کیا کرے، بعد اپنے چہرے تو پھر چھوڑے، جیڑی جیڑی جگہ دھونی لازم ہے اس جگہ تو ہاتھ پھر وجنا لازم ہے، یہ پہلی ضرب ہو گئی۔ بعد دوسری طرف کیا ہے، بس زمین تے ہاتھ رکھے آگے گھنویں پیچھے گھناوے، بعد این چھڑنے کے بعد اس کھبا ہاتھ پہلے استعمال کرنا ہے، یہ اس انگلیاں اس سجے ہاتھ دی انگلیاں انہیں کی دی بجے یہ جیتا کسا دھون دیا آر کا آگے ٹپا کے بات یہ اگلی اس طرح کی اسی تلی باقی ہے، یہ تلی نجار کی دیا ہوئے، یہ انگوٹھا بچا کے ہوئے، یہ انگوٹھا اتنی بچا کرو اس انگوٹھے سے کچھ کر چھوڑ، ٹھیک ہے جی، ہون یہ ہاتھ پاک ہو گیا، ہون اس ہاتھ نہیں چھوڑ دیسے، انہیں انگلیاں پیچھے انگلیاں ان کی دی میں بات تلی ان کی دیا ہوئے، باتیں پیچھے ایک تیمم میں ہون اس سنا کہ اس ہے کہ جہاں سے بسان کس چیز سے پتہ ہی کو نہیں، میں تو اس بخار سے اترن دے اہتمام کرنا،
یہ انسان غسل دی حاجت ہوئے یا وضو دی حاجت ہوئے دہاں صورتاں دے وچ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تے اس کی طہارت ہے. قرآن کریم دے وچ اس دا باقاعدہ حکم ہے اور یہ امت محمدیہ دا خاصہ ہے. اس تو پہلے جتنی امت آئی ہیں انہوں نے الگ الگ احکام اور بعض اسارے کو تو پانی نہ لگ کر گندگی کپڑے تے لگ ویندی ہے دھوتی ویندی لیکن پہلی امتاں دے وچ یہ حکم ہے کہ جتھے گندگی لگے اس کو کپ کے دھوکا چھوڑو اس جگہ نو کپڑا لازم ہے. لیکن امت محمدیہ تو تھی اے بھی رب نے کرم فرمایا اپنے محبوب دی زوجہ محترمہ دی وجہ یہ امت نو اے شرف حاصل ہوئے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دوتے یعنی کہ جنگ دے بھی شریک ہیں صحابہ کرام حضور دی ازواج مطہرات دے وچوں آپ دا نال نمبر ہے آپ تشریف گن گئی ہیں تے آپ دے ہار تے گم ہون دی وجہ تو قافلہ ایک جگہ دوتے رک گیا اور اس رکن دی وجہ تو دیر ہو گئی اور اگے پانی لجھات نہ پہنچ سکا تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو مسلمان اس گل دوتے پریشان ہوئے کہ پانی بھی کونی طہارت بھی کرنی ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے ہن کے اسی رب نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فرمایا اگر تساں مریض ہو سفر دی وچ ہو پانی نہ ملے تبت کے کر گنو پاک مٹی دے کول تیمم کر. اے امت محمدیہ دے خاص ہے. اس سے پہلے کسی نو پانی کے علاوہ طہارت کی اجازت کو نہیں لیکن اللہ نے اپنے محبوب دی صدقے دے نال اپنے محبوب دی زوجہ محترمہ دے صدقے دے نال امت نو تیمم دی اجازت عطا فرما چھوڑی کہ نماز مومن ناپاک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ہونا چاہیے. انسان دے ساتھ مسلمان دے سارے معاملات پاکیزہ حالت وچ ہونے چاہیے. حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر مرد رات نو اگر احتلام کی صورت ہو گئی ہے ناپاکی بن گئی جسم کی تو ہن غسل دا ارادہ سویرے تک کھیندے فرمایا اس وقت تیمم کر کے سنبھو گے تاکہ ساری رات طہارت ہوتے گزرے ناپاکی ہوتے نہیں گزرے. انسان مسجد وچ ستا ہوئے اس نو ناپاکی ہو گئی ہے. ہن علماء کرام نے پہلے تو یہ احتیاط لکھی کہ مسجد وچ سمنا نہیں چاہیے اگر بامرے مجبوری سمنا بھی ہے اگر حالت اعتکاف ہے یا اور دوسری صورت فرمایا نال ایک مسجد دوبار دی اینٹ یا کوئی پتھر یا کوئی یعنی کہ وڈا اس قسم کا رکھو کہ وہ تھوڑے کو موجود ہوئے اگر جسم ناپاک تھی میں اٹھے تیمم کر کے وقت پاک تھی کہ مسجد دوبار ہو. ایک مسلمانہ دے طریقے کار بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو پاک رہنا چاہیے اور پاک رہن واسطے سب تو پہلی چیز ہے استنجا اور استنجے نو خوب طریقے دے نال اس طرح کرو کہ جسم دوتے کوئی گندگی دا شائبہ بھی نہ رہے اور وقت اس تو بعد اصل بعض اوقات اس طرح کرنے کہ استنجا کر کے فوراً اٹھ پیا اور کپڑا دوتے وہ پانی لگ دریا نہیں اس پانی نو کم از کم اس خوش کرو ہاتھ دینا کہ وہ پانی دے سارے قطرے ختم تھی رہی ہیں وقت انسان استنجے تو بعد اٹھے تاکہ تھوڑے کپڑا بھی پاک رہے تھوڑا جسم بھی پاک رہے اور جڑے جسم دے نال تھوڑے ناپاک پانی اگر ہے تو وہ بھی ختم ہو گئے. کیوں کہ طہارت جتنا زیادہ اہتمام رب دی نگاہ دی اتنا زیادہ تو سب پسندیدہ بندے بس واللہ یحب المطہرین. میں ایک جمعے تو تے وضو دے فرائض دسیا یاد ہیں وہ فرائض کیڑے ہیں. سب تو پہلا وضو دا فرض ہے منہ دھونا. قرآن کریم دی آیت دے نال میں ترجمہ کہتے ہیں سادہ دا سمجھ پہلا ہے منہ دھونا. اسی میں حدود بھی دسیاں کہ وال کی تم انسان دے اگدے ہیں اتو شروع کر کے تے تھوڑی دی تل اتر یہ سارا منہ دھونا ہے. اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی دی بھی دو چیزوں نے یا گھنی داڑھی تو یا خفیف داڑھی. یہ دو علماء کرام نے خفیف داڑھی اس کو آدھے کہ جس دی وچوں انسان دا چہرہ نظر آوے مثلا داڑھی تے موجود ہے تنو چمڑا نظر آندا پیو تے خفیف داڑھی اس صورت وچ اس سارے چمڑے تک پانی پہنچانا لازم ہے. میں نے ساتھ چھوڑا پہلے بھی اگر گھنی داڑھی ہے تو داڑھی کا جڑا ظاہر حصہ اس کو دھونا لازم ہے. اس تو اگلی چیز دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا اور ہاتھوں کی مقدار میں کہوں دسی ہے کہ کونیاں تک قرآن کریم فرماتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ٹھیک ہے کونیاں سمیت ہاتھ دھونا یہ سارا کیونکہ عربی دی وچ اس جہاں بن کے جہاں تک سارے اس کو یاد آ دیں اور یہ تک علماء کرام نے لکھا کہ چونکہ حد بیان کر چھوڑی ہوں حد جس ٹائم غایت مقید بھی داخل ہو گئی اگر غایت مقید حصہ ہوئے ایک قانون ہے پر تھا کوئی اس سمجھ نہیں آنی چاہیے نہ سی میں اتنا مختصر وقت تک ایک آرکا سمیت بائیں دھونا. بعض اوقات
وضو کرنے تے ساری آر کے جڑی انتر سکی کھڑوتے ہونے اس وقت وضو کو نہ ہو سی اور پانی وہاونا شرط ہے پانی مرنا شرط نہیں ہی کون دے غسل اور ہی کون دے مسا مسا دا مطلب ہے کہ تری پہنچا دے ہونا مثلا سر تے مسا کرنے ہاتھ سینے کر کے سندھو تے پھر چھوڑے نے اے مسا ہے ہی کہ غسل دا معنی ہے کہ پانی تھوڑے جسم نال ٹچ تھی وے تے بات وہ پانی جدا تھی کہ تلے بھی ڈالے بس کم از کم چند قطرے جڑے نو جسم تو جدا ہو کے تلے ڈھاونا شرط ہے اگر ویسے اگر سن ہاتھ مار چھوڑا جسم دوتے منہ دھوتے تے اے وضو کو نہ ہو سی کیونکہ اے تسا مسا کیتا ہے غسل نہیں کیتا غسل نہیں غسل معنی دھونا ہو اچھا تیسرا فرض ہے سر دا مسا کرنا سر دے چوتھائی حصے دا مسا کرنا فرض احناف دے سر دے 4 حصے میں 4 حصے دی جو اگر چوتھے حصے دوتے 3 حصے اگر نہ کرے چوتھے حصے تے مسا کرے تو اے احناف دے نزدیک فرض ہے اور اس دا جڑا سنت طریقہ ہے وہی ہے کہ اس طرح میرا ہاتھ رکھے یہ انگوٹھا انگلی الگ الگ ٹھیک ہے تو شروع کرے ٹوپی ہے پٹکا ہے اس سے بہتر ہے لہا گھنے اور یہی سے رنگ سارا سر دا مسا کرے یہ سنت طریقہ تو پسند ہے پورے سر دا مسا کرنا سنت چوتھائی سر دا مسا کرنا فرض پورے سر دا مسا کرنا سنت یہ اتلا پاس لگایا یہ تھوڑی تلیاں بچ گئیاں اے پاسا بچ گیا اے انگی دیا ٹھیک ہے اے انگلی جڑی ہیں ایک کنہ وچ رکھ چھوڑو اے جڑے انگوٹھے نے ایک کنہ دے پیچھے پھیر چھوڑو اس تو بعد ایک گردن دا مسا ہے یہ پٹھے ہاتھ نال کرنا اے سنت طریقہ مسا کرن دا اچھا اصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد پورا طریقہ اگر یاد نہیں تو علماء کرام نے لکھا اگر کوئی ہاتھ ہکو سے نہ کر کے پورے سر تے پیر چھوڑے ادھے سر تے چوتھے حصے سر تے پیر چھوڑے تو اے اس دا فرض ادا ہوئے سی لیکن اس سے بس سنت عمل کر رسول تعالی سے ثواب دے بھی مستحق ہو ہر چیز کو ترائے دفعہ دھونا اور سر دا مسا جڑا کرنا ہے اے یاد رکھو ایک دفعہ کرنا بار بار سر دا مسا نویں پانی نال کرنا مکروہ ہے بھائی ایک دفعہ پانی نال ہاتھ کر کے دیوار سے تے پھر چھوڑا تے وات کر یہ 3 دفعہ مسا نہیں کرنا مسا ایک دفعہ اور دھونا 3 دفعہ اور چوتھا فرض ہے گیٹر سمیت پیر دھونا یہ بھی یاد ہے اچھا ہوں اس وچ تو سارے ذہن دے وچ سوال آندا کہ اس وچ اساں کلی کرنے ہیں جی نک وچ پانی دتے نے او تے وچ ذکر ہی کو نہیں آیا تے اے وضو دے وچ جڑا کلی کرنا ہے یہ سنت ہے وضو دے وچ میں اس واسطے نال یہ کرنا پیا کہ غسل دے وچ کلی کرنا فرض ہے غسل دے 3 فرض ہیں انہاں دے وچ کلی کرنا بھی فرض ہے نک دے وچ پانی پاونا بھی فرض ہے اور سارے جسم تے پانی بہاونا بھی فرض ہے ایک وال بھی سوکا نہ رہے یہ غسل دے فرضاں دے وچ ہے لیکن وضو دے وچ کلی کرنا سنت وضو دے وچ کلی کرنا سنت نک دے وچ پانی پاونا بھی سنت اگر کوئی آدمی کلی کیتے بغیر ناکی پانی کیتے بغیر صرف فرض دھو کے مسا کر کے نماز پڑھی نماز ہوئے سی لیکن جڑی وہ وضو دی ترتیب تے نال اور جڑا سنت دے مطابق وضو نہیں کیتا تو وہ وضو کرنے والے ثواب تو معلوم تھی سنت دے ثواب تو معلوم تھی ویسی تو بہرحال اگر یہ صورتحال اس وقت سیدھے سی ویندی ہے کہ بعض اوقات انسان دے کول پانی تھوڑا ہی کے اگر دیگر لوازمات بھی شروع تھیندے کہ کلی کرن شروع تھیندے ناکی پانی گدنا تو پانی پورا ہی نہیں تھیدا تو اس وقت کم از کم فرائض جڑے ہیں 4 انہاں دا کر گنے کہ منہ دھو گنے ہاتھ دھو گنے اور مسا کر کے پیر دھو گنے تو دا وضو ہو گئے اچھا اس طرح اندر ایک اور یعنی کہ مسئلہ سارے وچ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض بندے غسل کر کے آنے کہ غسل کرن کے بعد وقت آ کے ٹوٹے تے بیٹھ کے وضو کرنا شروع کر دیں گے غسل کرن دے نال انسان دا وضو بھی ہوے گا غسل کرن نال وضو ہوے تے اور اس وضو دے نال تساں نماز جو کچھ یعنی کہ کرنا چاہو کر سکتے ہیں بعض بندے اس تے یعنی اصل دلیل کے میں ایک بندے میں کو کہ ایک ہی ہو سکتا ہے جی وضو تو الگ چیز ہے تے غسل تو الگ چیز ہے میں کہ بھائی غسل دا اگر سنت طریقے تے نو آویا نا تے تن یہ گل کرن دا پتہ یعنی کہ سوال کرن دی لوڑ ہی نہ پوے غسل دا سنت طریقہ کیا ہے غسل دا سنت طریقہ ہے کہ اس کو سب تو پہلے انسان استنجا کرے وضو کرے اور وضو کرن تو بعد انسان غسل کرے اچھا اسی ایک تا کے بھی فوائد ہیں میں اسے ایک سنتا بیٹا ویڈیو کہ وہ بندہ آدھا بھی اکثر انسان اصل دے دیں مشاہدہ کرنے ہیں کہ سارے کول فالج دا اٹیک زیادہ تر غسل خانے دے وچ ہوندے زیادہ تر غسل خانے دے وچ ہوندے کیوں ہوندے اس واسطے کہ اسا وائن کے جسم گرم ہوندے ٹھنڈا پانی اپنے سر تے سٹ ہے
تو وہ سارا یعنی کہ گرم ٹھنڈا جل رلدے ہے تو رگ جڑی ہے وہ سکڑ ویندی ہے اور انسان فالج دا یعنی شکار ہو ویندا. اللہ تعالیٰ اس سارا نو محفوظ رکھے. طریقہ کار یہ ہے کہ سب تو پہلے انسان جس ٹائم اساں غسل کرن دے کہ سنت طریقے نال کرے سوں تو پہلے اساں وضو کرے سوں. وضو دے سارے اعضاء سے ہے کہ انسان آرام دے نال انہاں نوں جس ٹائم ٹھنڈا تھی کرے دے سارا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور جسم سارا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعد انسان کو غسل کرنے کو پرابلم بھی نہیں کرنی. اور غسل میں بھی خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ سب تو پہلے سر تو تے پانی نہ سٹو بلکہ سب تو پہلے اپنے کندھے دو سجا کندھا کھبا کندھا بعد اس بعد سر تو تے پانی. یہ سنت ہے یعنی سنت تو تے صرف اے اللہ رب العزت نے اساں اتنا سونا دین عطا فرمایا ہے. میں اپنے دوستوں بعض اوقات رسانے بیٹھوں کہ یار اگر اپنے دین کو اپنانا شروع کر چھوڑوں تو سارا ہر کم ثواب دا باعث بن سکتا ہے. مثلا اسا پانی پینے یا کونے پینے کھانا کھانے یا کونے کھانے ساری ضروریات ہی نہیں لیکن کدا این کروں چاہ بے اسا پانی پیونا سے ہاتھ دے وچ گلاس پکڑوں تے خیال کروں چاہ کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار کیا ہے. آپ نے کس طرح پانی نوش فرمائے تو اسا گلاس چاہ کے پہلے سنت طریقہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھو بسم اللہ پڑھو اس کے بعد پانی دیکھو اس وچ کوئی موزی چیز تے کوئی ایسی چیز جڑی انسان دی صحت دے واسطے خلاف ہے. پانی دیکھو بعد اس کے بعد بہو باہ کے پیون دے نال ترے سامد وچ پیو ترے سامد تو بعد الحمدللہ آکھو. یہ تھوڑا پانی بھی پیتا گیا سنت تے عمل بھی ہو گیا تھوڑی پیاس بھی بجھ گئی حضور دی سنت تے عمل کرن تے تھوڑا ثواب بھی مل گیا. یہ ہے سارا سونا دین. اس رنگ دے نال اگر انسان وضو کرے دے تو اس نیت دے نال کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے سونے نبی دی سنت ہے وہ سنت کے مطابق میں وضو پیا کرے گا انسان دا پاکی بھی حاصل ہوگی سی وہ غسل دے نال پاکی بھی حاصل ہوگی سی اور نال نال اساں ثواب دے مستحق بھی بن گئے. تو اے سنت کو اپناون دی کوشش کرو. اچھا اے میں پہلی چیز جڑی تو کو سی ہے کہ اساں جڑا ہے کہ جوانار وضو ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن انسان اپنے آزاد دھون دی وچ حریص ہونا چاہیے اس کو اچھے طریقے نال آزاد دھونا چاہیے. اساں بہت سارے دوست ایسے ہونے کے چہرہ دھونے تے جائیں سکیاں کھڑوتی ہونی ہیں بائی دھونے تار کا سکیاں رہ ویندی ہیں پیر دھونے تے کھریاں دے پاس سک رہ ویندے تجربہ بھی اساں یہ چیز دھونی فرض ہے. اگر ایک وال برابر بھی علماء کرام نے لکھا سکی جا رہا ہے کہ وضو کو نہ ہو سکے اور وضو کو نہ ہو سکے تو نماز بھی کو نہیں ہو کیونکہ وضو نماز کی کنجی. تو ایک اہم ترین مسائل جنہاں تو آگاہ ہونا سارے واسطے لازمی اور ضروری ہے. اس واسطے میرے ذہن میں چاہا کہ میں کہ آج دا جمعہ میں اس ہوتے دساج ہونا وضو دے فرائض سارے مکمل ہو گئے غسل دے فرائض دے بھی سارا الحمدللہ علم ناکیج پانی پاؤنا. اور دوسری چیز سوال چلو میں ذہن دا ایک منٹ کے ہوندے پہ لیکن ہے کہ آج میں تھوڑا لیٹ تھی گیا معذرت دنال کہ میں گھر سفر تے گیا ہوں لیٹ والا میں موٹر سائیکل تے کافی بجایا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو 10 منٹ دی رعایت آج فرق میں اندر بھی. اچھا بعض وقت ایسے حساب ہوتا ہے کہ انسان سوال کرنے جیسا نہیں روزے دی حالت ہی جو ہے تو روزے دی حالت ہی اگر غسل لازم تھی ونجے تبا تو زکیہ کے طریقے کار وہ کلیاں غرغرے کرنے یا نہیں کرنے. تو یاد رکھو وضو دی غسل دی وچ جڑا کلی کرنا اور نکچ پانی پاونا ہے یہ فرض ہے. اصل جڑا نرم حدی تک اس کا مبالغہ کرنے ہیں یا غرغرے کرنے ہیں یہ سنت ہے. یہ کیسے سنت ہے وضو دے وچ جتنا کلی کرنی ہے اور جتنا نکچ پانی پاونا ہے اتنا غسل دے وچ فرض ہے. لیکن چونکہ اساں اگر روزے دی حالت وچ نہ ہے ویسے عام روٹین دے وچ یا روزے دے ٹائم تو علاوہ دے وچ غسل کرنے پے تے وقت جتنا مبالغہ کرے سو اتنا زیادہ ثواب ہے. جتنا زیادہ مبالغہ اتنا زیادہ ثواب کیونکہ اچھے طریقے دے نال سارا اگر جسم خوبصورت سی کے صاف تھی ویسی تو زیادہ ثواب دے مستحق بن ویسو. تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا سانو علم ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے. سخانہ دے وچ ننگے کھڑنے بات اساں وضو بعد نہ کرو جی غسل خانے دے وچ ننگے تے مطلب یہ نہیں کہ دوسرا تھوڑا کوئی جسم نہیں دے رہا ایک پردہ تو موجود ہے اور پردہ موجود ہے تو ضروری نہیں کہ تھوڑا یعنی کہ انسان کا کپڑا اپنے کول پردہ نہیں دوسرا کول پردہ انسان اپنے آزاد خود تو دیکھ سکتا ہے. اس وجہ سے یعنی کوئی نہیں کہ اسا جڑا ہے. اور دوسرا اگر ایک مسئلہ ان کی ایک ذہن ہے مثلا سارے کو جنہوں پیٹر لگے ہوئے ہیں یا اگر کوئی حوض ہے تالاب ہے اس میں انسان غسل کرنے بھی تو علماء کرام نے لکھا ہے اگر غسل فرض ہے
اور انسان کسی حوض وچ غوطہ لا کے وضو کرندا ہے، دریا دے وچ نہر دے وچ غوطہ لا کے وضو کرندا ہے تو اس وقت اس کو نک وچ پانی پاؤنا بھی لازم کوئی اور منہ وچ پانی پاؤنا بھی لازم کوئی، کیونکہ غوطے دے وچ وہ سارے پانی انسان دے سارے جسم تو پھر ویندے۔ ٹھیک ہے، اے بات یہ اگر اس طریقے نال غسل کرے سو اساں کو ثواب سنت مل ویسی، یہ نہیں کہ بھئی یہ کرنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، سنت ثواب مل ویسی، لیکن اگر ویسے اگر کسی نے غوطہ لایا تو اس کا وضو بھی ہو ویسی اور غسل بھی ہو ویسی۔ اے میں سوال ہی پیچھے ایک ہی تھا کہ بعض بندے آتے ہیں کہ ہاں جی سارا غسل کیویں ہوئے سے اساں وضو کیتا ہے، وضو کیویں ہوئے سے اساں غسل کیتے ہیں۔ تو دو چیزاں ہونی یعنی ذہن وچ رکھو، حدث دو قسم دے انسان دے جسم تے جڑا یعنی کہ ناپاکی یہ سارا کچھ، ایک نو حدث اصغر دن جس نال وضو لازم ہوندا ہے اور ایک حدث اکبر ہے جس نال غسل لازم ہوندا ہے، جس نال غسل لازم ہوندا ہے۔ ہن اس سے انسان غسل کریندا ہے حدث اکبر تو پاک ہو ویندے، حدث اصغر وچ باقی رہ ویسی، حدث اصغر تو بدرجہ اولا پاک ہو ویسی۔ اس واسطے کیونکہ اس نے ایسا اہتمام کیتا ہے کہ وڈی جڑی ناپاکی ہے وہ دور ہو گئی تو چھوٹی ناپاکی تو دے ماتحت ہے وہ ویسے بھی دور ہو ویسی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرماوے۔ اگر کسی ذہن دے وچ اس قسم کا کوئی سوال ہوئے تو تساں ضرور یعنی میرے کو پوچھو، میں تھانوں دسیسا یا سارے تے ضروری ہے اساں بہت ساریاں یعنی تقریراں کر کے جی لچھے دار یعنی کہ واقعہ سنا کے لگے میں نے، لیکن ساری عوام کو چھوٹے چھوٹے مسئلہ کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لکھا ہے ہونا شادی کپڑے پا کے وضو کرنا بہتر ہے، یہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک اور شرط لکھی ہوگی کہ کرامن کاتبین تا ثواب لکھتے ہیں کہ سطح ڈھکا ہے تو اس تک سطح ڈھکا۔ گزارش سنیں بھی اگر بندہ غسل خانے دے وچ وضو کرے غسل کرے پیے او دا سطر دوسرے سامنے ننگے نہیں کرامن کاتبین کرامن کاتبین کٹ جات لکھو ہے ایسا کر جاتے پڑھا ہے چلو بڑی متبر نہیں بہرحال میں ایک ضیاء قرآن شریف دے وچ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ غسل کرن دے نال وضو ہو ویندے، دیگر علماء کرام نے بھی لکھا ہے اس سے وضو ہو ویندے تو بعد دوسری جگہ تے وضو کرنا شرط کا کوئی جائز نہیں۔ ان طریقے کے بہتر ہے کپڑے پا کے استعمال اور کرنا۔ گل سنن گی میں گزارش کراں کہ جڑا ہے نا وضو اگر انسان وضو دی حالت ہی چاہے تے وقت نماز سے نواں وضو کرے تو اس کو ثواب ملے۔ یہ میں یعنی یہ سمجھ پیا کہ بعض بندے یعنی بات اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں کہ بھئی اس نال ساری نماز نہیں ہوندی، اس نال ساری نماز ہی نہیں ہوندی۔ میں یہ مسئلہ سمجھ پیا کہ اگر اس نال نماز پڑھ چھوڑی تو نماز ہو گئی۔ سارے خیال تو یہ میں صاحب تو گنگا نٹے آتے بات ایسا کپڑا پا کے بعد وضو کری جائے اس بات پہ پوچھا میں سوال ہے۔ جی ہاں نہیں وضو وہ ہو گیا نماز ہو سکتی ہے۔ اگر سوال کو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر تسا بیاسا نہیں تھی دل مطمئن نہیں تھی نماز ہوتا یا ویسے یعنی کہ ثواب نہیں اتنا بے الگ سا وضو کرنے کا کوئی ممانعت بھی کوئی نہیں، لیکن گل ذہنی چیز رکھو کہ اس وضو دے نال تھوڑی نماز روزہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس نال نماز ہو سکتی ہے۔ مسئلہ اصل مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس بات وضو نہیں کر سکتی۔ یہ لکھا ہے غسل ہو سکتا ہے نماز ہو سکتا ہے۔ جی ایک ڈھکا تھوڑا جا فکر رکھا ہے بہتر ہے کہ وضو کرنا۔ چلو تم میں کو نہیں پڑھا جی اگر تم پڑھے وضو بھی ہوگا نا غسل بھی ہوگا، دو چیز لکھی بھائی اس سے ضروری چیز ہو گئی ہے تو صبح بہرحال ضرورت مطابق ہے کہ تھوڑی ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد اگر کوئی صبح کا سے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ